کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ کسی برائی کو چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ نیکی نیکی ہوتی ہے اور برائی برائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سورہ زلزال کے اندر ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر کوئی ذرے کے برابر بھی خیر کا کام کرے گا اس کو بھی دکھا دیا جائے گا، اور جو ذرے کے برابر برا کام کرے گا اس کو بھی دکھا دیا جائے گا۔ کل قیامت میں کچھ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چھوٹے عمل سے راضی ہو جائے اور کچھ پتہ نہیں کہ کسی چھوٹے عمل پر گرفت کر لے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ تو اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا اس کو سزا دے دے گا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے نہ معاف کرے۔ اللہ نے فرما دی یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے، ہماری مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ یوم آخرت کا مالک ہے۔ اللہ نے فرما دی ہم مالک ہیں، جو چاہیں گے کریں گے۔ کل قیامت میں بڑے عجیب مناظر ہوں گے۔ کسی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹی سی نیکی پر معاف کر دے گا اور کسی سے بڑی سختی کے ساتھ باز پرس کرے گا، یہ کام کیوں کیا، کس کے کہنے پر کیا، کس کی مرضی سے کیا، کس کی اجازت سے کیا، کس کے لیے کیا، کیوں کیا یہ کام۔ تو بعض پر تو اتنا سختی سے حساب ہوگا اور بعض کو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی نیکی پر معاف کر دے گا، جاؤ میں نے معاف کیا، میری مرضی۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو اللہ تعالیٰ صرف اس بات پر معاف کر دے گا کہ اس نے کتے کو پانی پلایا تھا۔ مرضی ہے اس کو، کیا کر سکتا، کوئی کچھ نہیں بول سکتا اس کو، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، وہ سب سے سوال کر سکتا ہے اور کرے گا بھی سب سے سوال، اس کی مرضی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جب آپ نے ارشاد فرمایا تو صحابہ حیران ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک لقمہ 3 افراد کو جنت میں لے گیا، ایک لقمہ 3 افراد کو جنت میں لے گیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ کیسا لقمہ ہے کہ ایک لقمے کی وجہ سے 3 افراد جنت میں چلے گئے؟ فرمایا ہاں، جس نے کھانا بنانے کو کہا اور جس نے کھانا بنایا اور جو اس کھانے کو ضرورت مند کو دے کر آیا، اس نے کھا لیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اس کا پیٹ بھر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لقمے پر تینوں کو جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، کھانے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ کسی کو کھلانا، کسی کو پلانا، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ کھلانا یہ اللہ کی صفت ہے۔ انہوں نے فرمایا نحن نرزقکم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ نسقیکم، سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ تو کھلانا پلانا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کسی کو کھانا دیں اور اللہ کو یہ اتنا پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں جنت عطا کر دے، کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ ہو سکے تو اپنے کھانے میں وسعت پیدا کرنی چاہیے، تھوڑا زیادہ کھانا بنا لیں، کسی کو پڑوسی کو دے دیں، کسی رشتہ دار کو دے دیں، کسی غریب کو دے دیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی پر راضی ہو جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر عرض کیا رسول اللہ آج میرے پاس ایک عورت آئی تھی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، تو میں نے ان تینوں کو 3 کھجوریں دے دی، ایک ماں نے لے لی، ایک بچیوں نے لے لی۔ تو بچیوں نے فوراً کھا لی، اور کھانے کے بعد ابھی اس کی ماں نے کھائی نہیں تھی کہ وہ ماں کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنے لگی کہ یہ بھی شاید ہمیں مل جائے۔ تو ماں سمجھ گئی، اس نے اس کھجور کو 2 ٹکڑے کیا، آدھی کھجور ایک بچی کو دے دی، آدھی کھجور ایک بچی کو دے دی۔ ان بچیوں نے اس کو بھی کھا لیا، ماں نے نہیں کھایا۔ تو ماں کے اس فعل پر مجھے بڑا پیار آیا اور بڑا اچھا لگا کہ اس نے اپنی بھی چیز اپنے بچوں کو دے دی۔ تو اللہ کے رسول سن رہے تھے، سن کر جب آپ خاموش ہوئی تھی فرمانے لگے اے عائشہ اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جنت عطا کر دی۔ اللہ کی مرضی ہے بھائی۔ دیکھیں حج پیچھے رہ گیا، نمازیں پیچھے رہ گئی، بڑی بڑی نیکیاں پیچھے رہ گئی۔ ایک آدھی کھجور
اپنی بچیوں کو دینا اتنا پسند آیا اللہ تعالیٰ کو، بچیاں خوش ہو گئیں، دل خوش ہو گیا، انہوں نے کھا لی۔ اتنا پسند آیا کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کر دی۔ تو اللہ کا کچھ پتہ نہیں بھائی، اللہ کس بات پر راضی ہو جائے۔ لہٰذا ہر نیکی ہی کرنی چاہیے اور ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بالخصوص کوشش کرے کہ اپنے دسترخوان کو وسعت دے، دوسروں کو بھی شامل کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔